بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر کا واقعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال 2 ماہ رہے۔ جب جہاد فرض ہوا، آپ نے کفار سے قتال شروع کیا۔ چند چھوٹی چھوٹی لڑائیاں شروع ہوئی۔ مدینہ منورہ آنے کے 1.5 سال کے بعد جنگ بدر ہوئی۔ رمضان میں آپ نے خبر سنی کہ مکہ کے قریش کافروں کا قافلہ شام سے مکہ کو جا رہا ہے۔ آپ 313 صحابہ کو لے اس کو روکنے چلے۔ یہ خبر مکہ پہنچی۔ کفار قریش 1000 مسلح آدمی لے کر روانہ ہو گئے۔ قافلہ دوسری طرف سے نکل کر کے جا پہنچا اور بدر کے مقام پر ان 1000 مسلح کفار سے 313 بے سر و سامان مسلمانوں کی لڑائی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور کافر قتل ہوئے اور قید ہوئے۔ سورہ انفال میں یہ قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس میں سے چند آیتیں یہ ہیں۔ ترجمہ: اور اس وقت کو یاد کرو جو خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ 2 گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ ترجمہ: تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، گو مشرک ناخوش ہی ہوں۔ جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہیں گے تمہاری مدد کریں گے۔ ترجمہ: جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں۔ ترجمہ: میں ابھی کافروں کے دل میں رعب ڈالنے دیتا ہوں تو ان کے سر اردوان کا پور مار کر توڑ دو۔ یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ جو شخص خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ مزہ تو یہاں چکھو اور کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ میاں مسلمانوں کی کس طرح مدد کرتے ہیں، لیکن صرف اس وقت جب لڑائی صرف اللہ کے لیے لڑی جائے۔ اور تم نے یہ بھی سن لیا کہ جو شخص خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ میاں اس کو سخت عذاب دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ میاں مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ترجمہ: اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہوا تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا، اور جو امروز پیٹھ پھیرے گا سوائے اس کے لڑائی کی کوئی حکمت ہو یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے وہ مستثنی ہے، باقی اور جو ایسا کرے گا وہ خدا کے عذاب میں گرفتار ہوگا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ جنگ بدر کا تھوڑا سا واقعہ قرآن پاک میں سے نقل کیا ہے۔ اب جب کہ آپ خود قرآن پاک پڑھ رہے ہو تو
یہ سمجھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ پورا واقعہ تمہارے سامنے آئے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔